امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد جس ایک خدشے کا سب سے زیادہ اظہار کیا گیا وہ یہ تھا کہ افغانستان میں بڑے قبائل ہیں جو کئی دہائیوں سے جنگ لڑتے آ رہے ہیں۔ اسی امریکہ کے جانے کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ وقتی جیت کی خوشی منانے کے بعد یہ اپنے اپنے حصے کی بوٹی کے لیے آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کو لڑنے کی عادت ہے۔ لیکن اگر اس میں کچھ حقیقت ہے تو یہ فارمولا امریکیوں پر بھی تو فٹ ہوتا ہے۔ امریکہ بھی تو کئی دہائیوں سے کسی نہ کسی ملک میں جنگ لڑتا آیا۔ صرف 1945 کے بعد اب تک امریکہ نے 5 بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ ان میں کوریا، ویتنام، عراق اور افغانستان شامل ہیں، اور اس کے علاوہ چند معمولی جنگیں بھی ہیں جن میں صومالیہ، یمن اور لیبیا کی جنگیں شامل ہیں۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان جنگوں میں ظاہری طور پہ تو امریکہ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ بات بھی اب دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ ان جنگوں کی آڑ میں امریکن کمپنیز نے مال بہت بنایا۔ کئی ملک جو ترقی کر رہے تھے وہ امریکہ کے جانے کے بعد تمام انفراسٹرکچر کا ستیہ ناش ہو گیا، اور یہ ممالک جنگوں کی وجہ سے کئی دہائیوں تک پیچھے چلے گئے۔ تو اب جو امریکی فوج اتنے سالوں سے جنگیں لڑ رہی ہے، کیا افغانستان میں موجودہ قبائل کی طرح وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو ایک نیا ٹارگٹ ملے، ایک نیا محاذ کھولا جائے؟ وہ امریکی دفاعی اور نجی کمپنیاں جو اب تک جنگوں میں مال بناتی آئی ہیں، کیا وہ نہیں چاہیں گی کہ دوبارہ سے کوئی ایسا سلسلہ شروع ہو جس میں وہ اپنی دہاڑیاں لگا سکیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ سکون سے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ ایک مخصوص حلقے نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے کہ امریکہ سے ایک نئی جنگ شروع کروائی جائے، اور اب کی باری کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی بلکہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ پنگا لیا جائے گا، کیونکہ مقابلہ اب ایک مضبوط ملک کے ساتھ ہوگا۔ تو امریکہ اس ملک میں جنگ میں اکیلا نہیں جائے گا بلکہ اپنے اتحادیوں کو بھی اس جنگ میں گھسیٹے گا اور انہیں اربوں ڈالر کا اسلحہ فروخت کرے گا۔ اور یہ جنگ کس ملک کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس کے اثرات کس ریجن پہ سب زیادہ ہوں گے، اور جنگی ہتھیاروں کے حوالے سے امریکہ کی کیا دوگلی پالیسی ہے، یہ بھی بات کروں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب کی بار بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے، امریکہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں کرے گا، تو جان لیں کہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ امریکہ اس بار ڈائریکٹ دنیا میں ابھرنے والی نئی سپر پاور چائنا کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور یہ وہ تیسری عالمی جنگ ہوگی جس کے بارے میں بہت سے ماہرین کافی عرصے سے پیشن گوئیاں کرتے آ رہے ہیں۔ اور اب اگر آپ امریکہ سمیت اس کے اتحادی ممالک کی میڈیا پہ چلنے والی خبریں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے میڈیا میں اس بارے میں بہت زیادہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، اس لیے اس بار امریکہ نے اپنے ساتھ اپنے باقی اتحادیوں کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ حال ہی میں برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا نے ایشیا پیسیفک میں جس سیکیورٹی معاہدے آکس کا اعلان کیا، اس کا مقصد دراصل اس خطے میں چائنا کا مقابلہ کرنا ہی ہے۔ امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان $36 ارب سے زیادہ کی ڈیل ہوئی ہے۔ اس بعد امریکہ اور برطانیہ آسٹریلیا کو ایٹمی آبدوزیں بنانے اور تعینات کرنے کی صلاحیت اور ٹیکنالوجی فراہم کریں گے، اور اس اقدام سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے غیر ایٹمی ملک کو ایٹمی صلاحیت دینے کے بڑے فیصلے پر گٹھ جوڑ کر لیا۔ حالانکہ ماضی میں امریکہ نے ہمیشہ ایٹمی طاقت حاصل کرنے کے الزامات لگا کر لیبیا، عراق، شمالی کوریا اور ایران پہ سخت پابندیوں کا اطلاق کرتا رہا، اس کا خمیازہ یہ ممالک آج تک بھگت رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کووڈ-19 کے دوران ایران پر انہی الزامات کی وجہ سے ادویات تک کی درآمد کرنے پہ پابندی عائد کر دی گئی۔ پاکستان اور شمالی کوریا پر بھی اسی معاملے میں بہت سی پابندیاں لگائی گئیں۔ حال ہی میں جب شمالی کوریا نے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تو اس پہ بھی امریکہ نے سخت رد عمل دیا، لیکن خود نئے سیکیورٹی کے معاہدوں کے نام پہ آسٹریلیا کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ فرانس سے ڈیل کینسل کرنے کے بعد جیسا یہ تینوں ممالک اس معاہدے پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایشیا کو میدان جنگ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اب یہ سب اقدامات چائنا کو اشتعال دلانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے خود بھی آواز سے 5 گنا تیز رفتار میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، اور پینٹاگون کے مطابق 2013 کے بعد اس طرح کے کسی ہتھیار کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ امریکہ کی ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی ڈارپا کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہائپر سونک ایئر ویپن کانسیپٹ کی پرواز کا تجربہ گزشتہ ہفتے ہی کیا گیا، اور اس سال جولائی میں رشیا نے بھی ہائپر سونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ رشین صدر نے اس موقع پر کہا تھا کہ اس میزائل کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، جس کے مقابلے میں اب امریکہ نے تجربہ کر لیا۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کئی دوسرے ممالک جن میں جاپان، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، فلپینز، ویتنام اور انڈیا شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی سرمایہ کاری کر کے کئی معاہدے کر رہا ہے۔ اور اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ بھی لازم ہے کہ اسرائیل بھی امریکہ کی کامیابی کے لیے اس جنگ میں اپنا حصہ تو ڈالے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے اس تمام صورتحال میں چائنا بھی آرام سے تو نہیں بیٹھنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا نے خطے میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے ایشیا پیسیفک تجارتی معاہدے کی رکنیت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا،
جو آنے والے وقت میں طاقت کا توازن قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ ایشیائی بلاک جن میں رشیا، پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان اور چائنا شامل ہیں، ان کے درمیان آنے والے دنوں میں نئی سیکیورٹی معاہدے بھی ہو سکتے ہیں، جن کا صاف مطلب ہے کہ دنیا میں اب ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہوگا اور کئی نئی ممالک بھی اس ایٹمی دوڑ میں شامل ہوں گے، جس کی ایک مثال شمالی کوریا بھی ہے، جس نے آج ہی ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ لیکن امریکہ کا دوگلا پن دیکھیں کہ وہ اس تجربے کی مذمت کر رہا ہے، یعنی وہ خود جو مرضی کرے وہ ٹھیک ہے، اپنے اتحادیوں کو جو مرضی تربیت دی جائے وہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی اور ملک ایسا تجربہ کرتا ہے جو امریکہ کا اتحادی نہیں تو اس کی مذمت شروع ہو جاتی ہے۔ امریکہ نے مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میزائل کا یہ تجربہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی ہے اور اس کی وجہ سے شمالی کوریا کے پڑوسی ممالک اور بین الاقوامی برادری کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا۔ ہم شمالی کوریا کے ساتھ سفارتی رابطے کے اپنے عہد پہ قائم ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن شمالی کوریا نے جب یہ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تو اس سے چند گھنٹے پہلے ہی اقوام متحدہ میں شمالیہ کوریا کے نمائندے نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ملک کے خلاف دیگر ملکوں کی جو مخالفانہ پالیسیز ہیں، اس کی وجہ پیانگ یانگ کو ہتھیاروں کا تجربہ کرنے کا پورا حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے صرف دفاع اور ملک میں سلامتی اور امن کو یقینی بنانے کے لیے ہی اپنے قومی دفاع کو مستحکم کر رہے ہیں، اور امریکہ نے ہمارے جنوب میں تقریباً 30,000 فوجیں تعینات کر رکھی ہیں اور کوریا جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اب تک کوئی باضابطہ معاہدہ نہیں ہوا۔ ایک مہینے کے دوران شمالی کوریا کا میزائلز کا یہ تیسرا تجربہ، اور اس سے پہلے اس نے ایک کروز میزائل اور 2 بیلسٹک میزائلز کا تجربہ کیا تھا۔ امریکہ کے علاوہ جنوبی کوریا کی حکومت نے بھی قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ طلب کی اور میزائل تجربے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کم فاصلے تک پہنچنے والا میزائل تھا اور شمالی کوریا نے ایسے وقت اس کا تجربہ کیا جب کوریا میں سیاسی استحکام کی صورتحال بہت نازک ہے۔ جنوبی کوریا کے علاوہ امریکی دوست ملک جاپان کے وزیر اعظم نے بھی بیان دیا کہ شمالی کوریا نے ایک میزائل کا تجربہ کیا جو بیلسٹک میزائل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حکومت نے اپنی چوکسی اور نگرانی تیز کر دی ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان میں اگر لڑائی ہوتی بھی ہے تو وہ آپس میں ان کے ملک کے اندر ہی ہوگی، لیکن امریکہ کو جو لڑائی کی لت پڑ چکی ہے وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے، اس لیے آنے والے دن پوری دنیا کے لیے بہت اہم ہے۔ اب امریکہ نہ صرف پوری دنیا پر اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے بلکہ اپنی ڈیفنس انڈسٹری اور مافیاز کے منہ کو لگے خون لت پوری کرنے کے لیے نیا محاذ شروع کر دے گا۔ ایک تو اس نے چائنا کو روکنے کے نام پہ اپنے اتحادیوں کو مہنگا اسلحہ دینے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جبکہ افریقہ میں اسلامی شدت پسندی کے نام پہ بڑا محاذ شروع کرنے والا ہے، جہاں ایک طرف ان کی معدنیات سے فائدہ اٹھایا جائے گا، دوسری طرف چائنا کے اثر رسوخ کو افریقہ میں کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد بے شک ان کو کوئی ظاہری ناکامی نہ ہو، لیکن مالی طور پہ فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ until the next time، اللہ حافظ۔